الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کا نقطہ نظر کیا ہے، انسانی نظر میں کیا ہے؟ سب سے یہ ہے کہ رب کا نقطہ نظر انسانوں کے نقطہ نظر سے اس طرح مختلف ہے، جس طرح خود انسانوں میں باغ کے مالک کا نقطہ نظر اس کے مالک کی نقطہ نظر سے مختلف ہوا کرتا ہے۔ فرض کیجئے مالیوں کا ایک خاندان دو چار پشت سے ایک شخص کے باغ میں کام کرتا چلا آ رہا ہے۔ ان کا کوئی دادا پردادا اپنی لیاقت و قابلیت کی وجہ سے یہاں رکھا گیا تھا، پھر اس کی اولاد نے بھی اچھا کام کیا۔ مالک نے سوچا کہ خواہ مخواہ انہیں ہٹانے اور نئے آدمی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، جب کام بھی یہ اچھا ہی کر رہے ہیں تو ان کا حق دوسروں سے زیادہ ہے۔ اس طرح یہ خاندان باغ میں جم گیا، لیکن جب اس خاندان کے لوگ نالائق، بے سلیقہ، کمزور، نافرض شناس تھے اٹھے، باغبانی کی کوئی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، سارے باغ کا ستیہ ناش کیے ڈالتے ہیں۔ ان پر ان کا دعویٰ ہے کہ ہم باپ دادا کے وقتوں سے باغ میں رہتے چلے آئے ہیں، ہمارے پردادا کے ہاتھوں اول یہ باغ آباد ہوا تھا، لہذا ہمارے پاس پر پیدائشی حقوق ہیں۔ اب کس طرح یہ جائز نہیں کہ وہ ہمیں بے دخل کر کے کسی دوسرے کو یہاں کا مالی بنا دیا جائے؟ یہ ان نالائق مالیوں کا نقطہ نظر ہے، مگر کیا باغ کے مالک کا نقطہ نظر بھی یہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میری نزدیک تو سب سے مقدم چیز میرے باغ کا حسن انتظام ہے؟ میں نے یہ باغ تمہارے پردادا کے لیے نہیں لگایا تھا، بلکہ تمہارے پردادا کو اس باغ کے لیے نوکر رکھا تھا۔ تمہارے اس باغ میں جو حقوق بھی ہیں خدمت اور قابلیت کے ساتھ مشروط ہیں۔ باغ کو بناؤ گے تو تمہارے سب حقوق کا لحاظ کیا جائے گا۔ اپنے پرانے مالیوں سے آخر مجھے دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ کام اچھا کریں تب بھی انہیں خواہ مخواہ نکال ہی دو اور نئے امیدواروں کا بلا ضرورت تجربہ کروں؟ لیکن اگر باغ کو ہی بگاڑتے اور چڑھتے ہیں جس کی انتظام کی خاطر تمہیں رکھا گیا ہے، تو پھر تمہارا کوئی حق تسلیم نہیں ہے۔ دوسرے امیدوار موجود ہیں، باغ کا انتظام ان کے حوالے کر دوں گا، تم کو ان کے ماتحت پیش خدمت بن کر رہنا ہوگا۔ ان پر بھی اگر تم درست نہ ہوئے اور ثابت ہوا اگر ماتحت کی حیثیت سے بھی تو کام کے اہل نہیں، پھر کچھ بگاڑنے ہی کے والے ہو، تو یہاں سے بھی نکال باہر کیا جائے گا اور تمہاری جگہ خدمت گار کے بھی دوسرے لا کر بسائے جائیں گے۔ یہ فرق جو مالک اور مالیوں کے نقطہ نظر میں ہے، ٹھیک یہی فرق دنیا کے مالک اور دنیا کے والوں کے نقطہ نظر میں بھی ہے۔ دنیا کے مختلف قومیں زمین کے جس خطے میں بستی ہیں، ان کا دعویٰ یہی ہے، یہ خطہ ہمارے قومی وطن ہے، پشت ہا پشت ہمارے باپ دادا یہاں رہتے آ رہے ہیں، اس ملک میں ہمارے پیدائشی حقوق ہیں، لہذا یہاں انتظام ہمارا اپنا ہی ہونا چاہیے، کسی دوسرے کا حق نہیں پوچھتا کہ باہر سے آ کر یہاں کا انتظام کرے۔ مگر زمین کے اصلی مالک رب کا نقطہ نظر الگ ہے، اس نے کبھی ان قومی حقوق کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ نہیں مانتا کہ ہر ملک پہ ان کے باشندوں کو پیدائشی حق ہے جس سے ان کسی حال میں بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کوئی قوم اپنی وطن میں کیا کام کر رہی ہے، اگر وہ بناؤ سنوار کے کام کرتی ہے، اگر وہ اپنی قوتیں زمین کی اصلاح و ترقی میں استعمال کرتی ہو، اگر وہ برائیوں کی پیداوار روکنے اور بلائیوں کو کھیتی سینچنے میں لگی ہوئی ہو، تو مالک کائنات کہتا ہے کہ بے شک تم اس کے مستحق ہو، یہاں کا انتظام تمہارے ہاتھ میں رہنے دیا جائے، تم پہلے سے یہاں آباد بھی ہو اور اہل بھی ہو، لہذا تمہارا ہی حق دوسروں کو بنسبت مقدم ہے۔ لیکن اگر معاملہ برعکس ہو، بناؤ کچھ نہ ہو، سب بگاڑ اور فساد ہو، فساد کے کام کیے جا رہے ہیں، بھلائیوں کا کچھ نہ ہو، برائیوں ہی سے خدا کی زمین پر پھیری جا رہی ہو، جو کچھ خدا اس زمین پر پیدا کیا ہے اسے بے دردی کے ساتھ تباہ کیا جا رہا ہے، کوئی بہتر کام اس لیے نہ کیا جا رہا ہو، خدا کی طرف سے پہلے کچھ ہلکی کچھ سخت چوٹیں لگائی جا رہی ہوں تاکہ یہ لوگ ہوش میں آئیں، اپنا رویہ درست کر لیں۔ پھر جب وہ اس قوم پر درست نہیں آتی تو اس ملک کے انتظام سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، کسی دوسری قوم کو اس کو کم از کم اس پہ نسبت اہل تر اور وہاں کی حکومت دی جاتی ہے، بعد اس پر ختم نہیں کی ہوتی۔ اگر ماتحت بننے کے بعد بھی باشندگان ملک کسی لیاقت و اہلیت کا ثبوت نہیں دیتے، وہ اپنے عمل سے یہی ظاہر کرتے ہیں کہ ان سے کچھ بھی بن نہ پائے گا، جو کچھ ہی بگڑے گا تو رب ایسی قوم کو مٹا دیتا ہے، دوسروں کو لے آتا ہے، اس کی جگہ بستے ہیں۔ معاملہ خدا کا نقطہ نظر ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو مالک کا ہونا چاہیے، اپنے زمین کے انتظام میں دعوے داروں امیدواروں کے آبائی یا پیدائشی حقوق نہیں دیکھتا، وہ تو یہ دیکھتا ہے ان میں کون بناؤ کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت اور بگاڑ کی طرف کم سے کم میلان رکھتا ہے۔ ایک وقت کے امیدوار میں سے جو اس لحاظ سے اہلتر نظر آتے ہیں، انتخاب انہی کا ہوتا ہے، جب تک ان کے بگاڑ سے ان کا بناؤ زیادہ ہو رہتا ہے یا جب تک ان پر نسبت زیادہ اچھا بنانے والا اور کم بگاڑنے والا کوئی میدان میں نہیں آ جاتا، اس وقت انتظام انہی کے سپرد رہتا ہے۔
تاریخی شہادتیں، جو کچھ عرض کر رہا ہوں تاریخی گواہ ہے۔ رب نے ہمیشہ اپنی زمین کا انتظام اس اصول پہ رکھی ہے۔ دور کیوں جائیے، اپنے ملک کو تاریخ لیجیے۔ یہاں جو قومیں آباد تھیں ان کی تعمیری صلاحیتیں جب ختم ہو گئیں تو رب نے آریوں کو یہاں انتظام موقع دیا۔ جب وقت کی قومیں سب سے زیادہ اچھی صلاحیتیں رکھتی تھیں، انہوں نے یہاں آ کر ایک بڑے شاندار تمدن کی بنیاد رکھی، بہت سے علوم و فنون ایجاد کیے، زمین کے خزانوں کو نکالا، انہیں بہترین میں استعمال کیا، بگاڑ سے زیادہ بناؤ کے کام کر کے دکھائے۔ یہ قابلیتیں جب تک ان میں رہیں، تاریخ کے سارے نشیب و فراز کے باوجود ملک منتظم رہے۔ دوسرے مدوروں کے بڑھ کر وہ آگے آگے مگر دھکیل دیے گئے، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے دوسرے منتظم کی ضرورت نہ تھی۔ ان کے حملے زیادہ سے زیادہ پس یہ رکھتے تھے کہ جب کبھی یہ ذرا بگڑتے ہی چلے گئے، انہوں نے بناؤ کے کام کم اور بگاڑنے کے کام زیادہ کرنے شروع کیے۔ جب انہوں نے اخلاق میں وہ پستی اختیار کی جس کے آثار بام مارگی تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جب انہوں نے سنی کی تقسیم کر کے خود اپنی ہی سوسائٹی کے ورنوں اور ذاتوں میں پھاڑ ڈالا اور اپنی اجتماعی زندگی کی زینے کی شکل میں ترتیب دیا، جس کے سیڑھی کا بیٹھنے والا اپنے سے اوپر کی سیڑھی والے کا بندہ اور نیچے کی سیڑھی والے کا خدا بن گیا۔ جب انہوں نے خدا کے لاکھوں کروڑوں بندوں پر ظلم ڈھایا، آج تک اچھوت پن کی شکل میں موجود ہے۔ جب انہوں نے ان کے دروازے عام انسانوں پر بند کر دیے، ان کی پنڈت علم کے خزانوں پر سام بن کر بیٹھ گئے، اور جب ان کے کارفرما طبقوں کے پاس اپنے زبردستی جمائے ہوئے حقوق وصول کرنے والے اور دوسروں کی منتوں پہ داد عیش دینے کے سوا کوئی کام نہ رہا، رب آخرکار ان سے ملک کا انتظام چھین لیا، وسط ایشیا کی ان قوموں کو یہاں کام کرنے کا موقع دیا، اور اس وقت اسلامی تحریک سے متاثر ہو کر زندگی کی بہتر صلاحیتوں سے آراستہ ہو گئیں۔ زندگی موقع ہے، اس کو کام کریں اور آگے بڑھیں۔ السلام۔